جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. جو مامور تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تو اور تیرا بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ. لیکن پیغام کس طرح پہنچاؤ؟ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. دعوت علاج ہے. ایک اور جملہ بھی امانتاً کہتا ہوں. پہلے کیا کہا میں نے؟ دعوت میں گرمی حرام اور جہاد میں نرمی حرام. اب ایک اور جملہ امانتاً، دعوت علاج ہے، دعوت علاج ہے اور جہاد آپریشن ہے. دعوت علاج ہے اور جہاد آپریشن ہے. علاج میں شفقت ضروری ہے اور آپریشن میں ہمت ضرور. نہ سختی، نہ سختی ہو تو چیر پھاڑ کے رکھ دوں. آہا ہا آہا ہا آہا ہا ہا ہا. اس نے تلوار اٹھائی، اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا. پھر رحمت عالم کے ہاتھ میں تلوار آئی، آپ نے تلوار اٹھا کر روک دی. یہ سختی نہیں ہے، ہمت ہے. کوئی ایسا ظرف لا کے دکھائے نا کہ ایسے شخص پر اٹھی ہوئی تلوار رک جائے جو میری جان لینا چاہتا ہے. اس نے تلوار اٹھائی ہے، اس کا وار خطا گیا، اس نے میرے اوپر وار کیا لیکن وہ خطا گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اب جو میں نے تلوار اٹھائی تو وہ جذبہ کون سا ہے کہ میں نے تلوار روک لی؟ تلوار روک لی. یہ میں اپنے امام کی بات کر رہا ہوں جس نے سب کچھ سکھایا ہے. اس نے تلوار روک کر پلٹ کے دیکھا تو ابن خطاب کھڑا تھا. عقابی نگاہوں سے اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہا تھا. رحمت عالم نے اپنی تلوار ابن خطاب کو دیتے ہوئے فرمایا، عمر اس سے تم نمٹو. عمر نے شمشیر رسالت کو دل سے لگا لیا اور عرض کیا میں تو اس سے نمٹ لوں گا. آج میرا دل چاہتا تھا میں شمشیر رسالت کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھوں. میں شمشیر رسالت کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھوں. میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی تلوار سے کوئی کٹ کر گرے، میں اسے تڑپتا دیکھوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم جانتے نہیں ہو کہ نبی کا قاتل، نبی کا مقتول دونوں دائمی جہنمی ہیں. جو کسی پیغمبر کو قتل کرے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جو کسی نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. عمر، محمد انسانیت کو جہنم سے نکالنے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے براہ راست کوئی ایک بھی انسان مقتول نہیں ہوا. یہ سختی ہے یا ہمت ہے؟ اس کا نام شجاعت ہے، اس کا نام مردانگی ہے، اس کا نام بہادری ہے.
ضبط کرنا شجاعت ہے، اکھڑ جانا شجاعت نہیں۔ تو دعوت علاج ہے اور جہاد آپریشن ہے۔ علاج میں شفقت اور آپریشن میں ہمت۔ دعوت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے دامن پھیلا لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا سندھ والوں، انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور کیا اس پر موت نہیں واقع ہو جاتی جب وہ بندوں سے مانگتا ہے؟ اور اب بھی اے میرے رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے، شرح صدر چاہتا ہوں، شرح صدر چاہتا ہوں۔ کون مانگ رہا ہے؟ سیدنا کلیم۔ اب میں دل کے تقاضے پہ یوں ذرا یوں ہو کے آتا ہوں، یہ مانگ رہے ہیں کلیم اللہ، دامن پھیلائے کھڑے ہیں، اللہ کے در کا فقیر بنا کھڑا ہے۔ اشرح لی صدری، شرح صدر چاہتا ہوں یا رب۔ یہ فقیر بنا کھڑا ہے اور ایک وہ خوش نصیب ہے جسے بن مانگے مل رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ ہاں میرے محبوب، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تیری گرانیاں دور کر دی محبوب، تیرا نام بلند کر دیا۔ تیرا نام پہاڑوں سے بھی بلند، پہاڑوں سے بھی بلند، آسمانوں سے بھی بلند، چاند اور سورج سے بھی بلند، ستاروں سے بھی بلند، استعاروں سے بھی بلند، عرش سے بھی بلند، صرف مجھ سے نیچے باقی ساری کائنات سے بلند۔ ورفعنا لک ذکرک، وہ فقیر بنا کر آئے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور انہیں بن مانگے مل رہا ہے۔ آؤ ذرا طور سے ہو آئے، ابھی آتے ہیں، یوں آتے ہیں۔ اننی انا اللہ، طور پر آواز آئی انی انا ربک، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، تو پاک جگہ پہ ہے، جوتا اتار دے،
کلیم جوتا اتار دینا تو پاک جگہ پہ، یہ کلیم کا معراج اس سے کہا جا رہا ہے تو طور پہ پاک جگہ پہ جوتا اتار دے، اور کسی کا معراج یہ کہ محبوب سے کہتا ہے عرش پہ نالین سمیت آئیے، تیرے نالین سے تو میرے عرش کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اعراج مصطفیٰ، اعراج مصطفیٰ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ طور کا ایک اور منظر بھی بڑا دل نشیں ہے۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی فاعبدنی۔ خلیل اس آواز پہ دوڑے اور دوڑ کر اوپر چڑھے۔ رب العالمین نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ تو قوم سے میری طرف دوڑ کے کیوں آیا ہے، دوڑا کیوں ہے؟ عرض کیا عجلت الیک رب لترضی، اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو پکارے اور میں مٹک مٹک کے چلوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ العالمین جب تو نے کہا اننی انا اللہ، تو میں اس آواز پہ دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کوئی اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑتا بھاگتا نظر آتا ہے، اور کسی سے کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ میرے محبوب میں تجھے راضی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صاحب کوثر بھی ہیں، صاحب قاب قوسین بھی ہیں، سید الکونین بھی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، خلاصہ کائنات بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اب کون سی چیز ایسی ہے تیرا رب عطا کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں ایک چیز ہے۔ عرض کیا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ جب میری امت کے گناہگاروں کو میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے جنت بھیج دے گا، اور میرے نام لینے والوں میں سے کوئی بھی جنت جانے سے محروم نہیں رہے گا، میرے امتی سارے جنت میں چلے جائیں گے تو میں اپنے رب پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں تو آئیے پھر رب اشرح لی صدری، یا اللہ شرح صدر چاہتا ہوں، ویسر لی امری، اور میرے امر کو بھی آسان کر دے، معاملات کو بھی آسان کر دے، میری مشکلات کو بھی آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے زبان کی گرانیاں بھی دور کر دے، جو بولوں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے. بنا دے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، کہ اکیلا تو بس تو اچھا لگتا ہے، تنہائی تو بس تیرا حسن ہے، تنہا تو اچھا لگتا ہے. مجھے میرا وزیر میرے بھائی کو بنا دے، ہارون کو میرا ہم سفر کر دے. کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم مل کر تیری تسبیح کریں، ہم مل کر تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، اور تو ہمارا نگران بن. جانتے ہو پیغمبر کی تسبیح یہ تسبیح نہیں ہے پیغمبر کی، یہ تو عبد المجید کی تسبیح ہے. ایک یہ تسبیح ہے. اقبال کہتا ہے کہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو ہے، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ تکبیر جو عرش والوں کو متوجہ کر دیتی ہے اور بش قسم کی جنس کی کھوپڑیاں گھما دیتی ہے. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ تکبیر آتی ہے آپ کو؟ تکبیر یہ تو ادھر سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے. بوڑھے کو محنت کرنے دیجیے، آپ ٹھہریے. میں اس کے بغیر کام چاہتا ہوں، اس کے ادھر سے نکل آؤ. دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، معدے کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تکبیر ابھی نہیں جاگے،
آپ سے نہیں, صرف میں بیٹھا ہوں جب تک تو مجھے محنت کرنے دو. ادھر سے جواب چاہتا ہوں 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی ضرب لگاؤ کہ نیو یارک آواز جائے اور ادھر عرش معلا تک جائے. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل تڑپ کر وہ کہیں اقبال کا مصداق نہ بنو کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. وہ راکھ کا ڈھیر نہ تڑپ کر ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل تکبیر مسلسل تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ دوسری جو کیٹیگری ہے یہ عبد المجید شاہ صاحب. اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست. وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یہ تسبیح تو صحرا کی چیونٹیاں بھی کر رہی ہے. یہ تسبیح تو ریت کے ذرے بھی کر رہے ہیں. یہ تسبیح تو سمندروں دریاؤں کی مچھلیاں بھی کر رہی ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. یہ تسبیح تو ہوا کی سرسراہٹ میں بھی, یہ تسبیح تو آسمان کی بلندی میں بھی, یہ تسبیح تو زمین کی وسعت میں بھی, یہ تسبیح تو رات کے اندھیرے میں بھی. کبھی 1 سے 3 بجے تک بیڈ روم سے نکل کر باہر کھڑے ہو جایا کیجئے, سنا کیجئے کائنات جاگ جاتی ہے جب تو سو جاتا ہے. سمجھ میں نہ آنے والی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. فطرت لگی ہوئی ہے اس کی یاد میں. یہ تسبیح تو سبزے کی لہک میں بھی, یہ تسبیح تو دریا کے تلاطم میں بھی, یہ تسبیح تو دریا سمندر کے تموج میں بھی, یہ تسبیح تو ندی کے بہاؤ میں بھی, شاخوں کے جھکاؤ میں بھی, یہ تسبیح تو ستاروں کی چمک میں بھی, پرندوں کی چہک میں بھی, بیجنگ سے سان فرانسسکو تک اور ہانگ کانگ سے ویسٹ انڈیز کے جزائر تک پوری دنیا گھوما بیٹھا ہوں. سندھ والوں میں نے پوری دنیا کو دیکھا, مجھے پوری دنیا میں ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا. ایک اشتراکی ممالک میں رہتے ہوں یا مغربی میں, مشرقی ممالک میں رہتے ہوں پرندے یا مشرق وسطی میں, رات کو سونے سے پہلے بھی اسے یاد کرتے ہیں. کچھ انفرادی کچھ اجتماعی. والطیر صافات والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه
والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قطار اندر قطار پرندے اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی چڑیاں اجتماعی عبادت کر کے سوتی ہیں. صبح رزق ڈھونڈنے کے لیے اڑنے سے پہلے بھی اسے یاد کر کے جاتی ہیں. ٹھیک وقت پر جاگ جاتی ہیں. ٹائم پیس کی بھی ضرورت نہیں, مولوی صاحب کی اذان کی بھی ضرورت نہیں. اس بیچارے کی اذانوں میں اب رکھا ہی کیا ہے؟ جب سے ملاوٹ کی روح بلالی کھو بیٹھا. پہلے اس کی اذانیں سوتوں کو جگاتی تھیں, اب جاگتوں کو سلاتی ہیں. یہ تسبیح تو پوری کائنات کرتی ہے. مردان خدا مست و خدا گاہ کی تسبیح وہ ہوتی ہے جو بدر میں ہوئی, جو احد میں ہوئی. اعلاء کلمت اللہ, فرعونیت کا مقابلہ کرتے ہوئے فرعونیت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا, یہ بڑی پیاری تسبیح ہے, بہت پیاری تسبیح ہے. آج ہم دن کو گفتگو کر رہے تھے نا, میں نے کہا بہت بڑی مادی قوت کے مقابلے میں چند نوجوانوں سے اللہ نے کام لیا. بہت بڑی مادی قوت کے مقابلے میں اللہ نے چند نوجوانوں سے, اتنے تھوڑے نوجوان تھے کہ قرآن انہیں گننے کی اجازت نہیں دیتا, مگر 3 سے کم نہیں, 7 سے زیادہ نہیں. 3 سے کم نہیں, 7 سے. یقولون ثلاثۃ, یہاں سے بات شروع ہوئی. یقولون ثلاثۃ رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم ويقولون 7 ثامنهم كلبهم. واہ بھائی واہ, کتے کا تذکرہ بھی ساتھ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. تھا تو کتا, لیکن اللہ والوں کا قرب نصیب ہو گیا. اس شاخ کا دامن تھام لیا, اللہ کے وفادار بندوں کے قدموں میں آ بیٹھا. قرآن میں اس کو جگہ مل گئی. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے. اوہو, اللہ والوں کا ساتھ دینا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ بھی چند نوجوان تھے جو باطل سے ٹکرائے تھے. باطل نے ان کے خلاف احتساب کا, تعزیر کا پروگرام بنایا. انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. ان کا جرم کیا تھا معلوم ہے؟ جرم یہ تھا کہ ربنا رب السماوات والارض. دقیانوس اس وقت کا بش, اس نے بلایا اور کہا کیا کہتے ہو, موقف کیا ہے؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض. ہم تجھے سپر پاور نہیں مانتے, تو ہم جیسا ہے, بلکہ ہم سے بھی گیا گزرا. ہم تھوڑا بہت کھا کر جی لیتے, تو خوب پیٹ بھرتا ہے. تیرے پیٹ میں ہم سے زیادہ فضلہ اور غلاظت جمع ہے. تو ناقص, وہ کامل. تو ضعیف, وہ قوی. تو کچھ بھی نہیں, وہ سب کچھ. ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا, زمین کو وسیع بنایا, جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں, جس کے حکم سے نظام صبح و شام چلتا ہے,
کائنات کا نظام چلتا